مناف دے بیٹے نے، اور قصا بن کلاب دے بیٹے نے، اور مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزا بن معد بن عدنان۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نسب ہے، انہاں دا نام ہے اور انہاں دی لڑی ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد بھائی لگتے نے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم آپس دے اندر سکے بھائی لگتے نے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقام اتنا زیادہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح اماں جی فاطمہ یعنی کہ فاطمہ بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد بھی لگتے ہیں اور صحابی بھی لگتے ہیں اور چاچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وہ شخصیت نے کہ جڑیاں بیت اللہ دے اندر پیدا ہوئی نے، اے خاص مقام مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حاصل ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چار بھائی نے جنہ دا نام طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، اور چوتھے نمبر تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمدے رہن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں دو بہناں نے جنہ دا نام ام ہانی ہے اور دوسری دا نام جمامہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعارف ہے، نسب نامہ ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اے وہ شخصیت نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں دے اندروں سب نالوں پہلے اگر اسلام لے کر کے آئے نے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے نے، تے 10 سال دی عمر دے اندر لے کے آئے نے۔ میرے محترم بھائیو، اتنا ذہین بچہ ہے، اتنا لائق بچہ ہے اور اتنا سمجھدار بچہ ہے کہ 10 سال دی عمر ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت دے بارے تعارف اور انہاں دی عظمت شان مقام بیان کرنا چاہنا ہاں۔ چند منٹاں دی گفتگو دے اندر اپنے علم دے مطابق طالب علم ہون دے ناتے جتنا بھی بیان ہو سکے انشاءاللہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ تو اللہ والا کی کہندا ہے، غور کرتے جانا میرے تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہے آئے، فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ غور کرتے جانا میرے محترم بھائیو، گل سمجھ آنی، اگر میرے بیان اندر کوئی کمی پیشی آ جاتی تو انہوں کسی گل کی سمجھ نہیں لگتی، یہ تو مراد یہ نہیں کہ جڑا لکھا ہے وہ غلط ہے، میں غلط ہو سکنا، جڑا لکھا ہے وہ بالکل بہترین ہے۔ اگر کسی نے سمجھ نہ آنا کسی گل کی لگے تو بعد اندر پوچھ سکتا ہے کہ اے واقعہ تسی بیان کیتا ہے، اے حدیث بیان کیتی ہے، یہ کی تسی مفہوم بیان کیتا ہے، کی یہ ترجمہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جایا جی، توجہ فرماتے جایا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ کا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جایا جی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب اسی ارادہ کر لیا تواڈی اہل بیت تو ہر نجس چیز نو دور کر دیتا گیا ہے، تواڈی اہل بیت نو پاک کر دیتا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ دا ترجمہ میں اس طرح کریا کرنا میرے محترم بھائیو، سانو اللہ حکم دیندے نے غلطی تو بچ کے رہا جے، کسے چودھری نو حکم دیندے نے او چودھری غلطی تو بچ کے رویں، اگر غلطی کرے گا تو جہنم تیرا ٹھکانہ بن جائے گی، لیکن اہل بیت
اہل بیت دا مقام کیے، اہل بیت دی شان کیے۔ اللہ کہندے ہون گے غلطی ہے تو میری اہل بیت میرے محبوب دی اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا، اے برائیے تو میرے محبوب دی اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ یعنی کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نو پاک صاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جایا جی، توجہ فرماندے جایا جی۔ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان کرنا چاہنا وا۔ ایک چھوٹے جے بچے نے 10 سال دی عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوندا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑے ہو جا اور لوگاں نو قرآن دی تلاوت لوگاں نو سنانا، لوگاں نو ہدایت دے راستے ول لے کر کے آنا، اے بتاں دی پجاری قوم نو سمجھاؤ نا، اے شراباں دے نشے اندر تو ہوئی قوم نو سمجھاؤ نا، اے دیوس قوم نو سمجھاؤ نا، اے جڑا دین تو دور ہون والی قوم نو سمجھاؤ نا۔ محبوب قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ تے انہاں لوگاں نو دسو جڑے دین دے کول نہیں آوندے، جڑے اللہ تو علاوہ کسی اور دیاں ٹیریاں تے جا کے اپنی التجاواں منگدے نے۔ محبوب قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ تے انہاں نو دین دی تبلیغ کرو نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماتے نے محبوب اے میرے اللہ کنا تو شروع کراں، کنا تو شروع کراں۔ اللہ دا قرآن بیان فرماندا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ فرماتے نے میرے محبوب سونیا سب نالوں پہلا اپنے قریبی رشتہ داراں کولوں شروع کرنا۔ اے نہیں اپنے گھر دے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے، ڈش لگی ہوئی ہے، فلماں چل رہی نے، انڈیا دیاں فلماں، امریکہ دیاں فلماں، یعنی کہ فحاشی چل رہی ہے تے بندہ لوگاں نو کہ پا جی نماز پڑھو، پا جی روزے رکھو۔ نہیں نے میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے نے محبوب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے نمبر تے اپنے رشتہ داراں کولوں شروع کرو نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بجوایا اپنی ساری بلادری نو کٹھیاں کیتا، سارے لوگ جدوں اکٹھے ہو جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میری بلادری والیو سنو نا، منو اللہ پاک نے نذیر بنا کے بھیجا، ڈران والا بنا کے بھیجا ہے، منو اللہ پاک نے نبی بنا دیتا ہے، میں آخری نبی ہاں، میں آخری نبی آ گیا وا، میرے تے ایمان لے او، کلمہ پڑھ دو تے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو وچوں چاچے بابے سارے کھڑے ہو جاندے نے، گلاں کرن لگ پیندے نے۔ ایک ابو لہب نامی بندہ کھڑا ہوندا کہندا تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ، سکا چاچا انج دیاں گلاں کردا ہے نا۔ ادھروں سردار ابو طالب جڑے نے، جڑے پرورش کر رہے نے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، وہ بھی خاموش نے، ساری بلادری والے خاموش نے۔ وچوں ایک 10 سال دا بچہ، 10 سال عمر نہیں ہویا کرتی میرے محترم بھائیو، ایک 10 سال دا بچہ کھڑا ہوندا ہے، کہندا ہے اللہ دے نبی جی میں تہاڈا کلمہ پڑھنا وا، میں مسلمان ہو جانا وا۔ یہ 10 سال دا بچہ ہے جنہاں دا نام پاک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب فرماتے نے اے پیارے علی جی تسی چھوٹی عمر دے ہو، اپنے باپ ول ویکھ لو، تہاڈا باپ تانوں سزاواں دے گا، تہاڈا باپ تانوں برا بھلا کہے گا۔ سیدنا علی دا علم دیکھیے، مقام دیکھیے، جذبہ دیکھیے دین واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا پیار کردے نے، فرماندے نے محبوب میں کلمہ پڑھ لیا ہے تے ہن پاپ دی کوئی پرواہ نہیں، سزاواں دی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو اج تے ساڈے بچے 18 سال دے کوئی گل سمجھدے نہیں سوائے موبائل تو نیٹ تو۔ میرے محترم بھائیو یہ 10 سال دی عمر دا بچہ ہے، لیکن فقاہت ویکھو اس بچے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ جڑے نے انہاں اسلام نو قبول کیتا تے مسلمان ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں کلمہ پڑھ لیندے نے تے اللہ پاک انہاں نو بڑیاں عزتاں دیندے نے بڑیاں شاناں اللہ پاک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیندے نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے نال بڑا پیار کریا کردے حدیث دے نال سیدنا علی بڑی محبت کریا کردے میں تے کہنا وا میرے محترم بھائیو انج دا حدیث تے مان لے کے او انج دا یقین لے کے او جویں دا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے ایمان لے کر کے آئے آئیے ذرا غور کرتے جائیے توجہ فرماندے جائیے ایک کنیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ابو تراب ہے کنیت ابو تراب ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک کنیت کیویں رکھی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا تے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا آپس دے اندر تکرار ہو جاندا جویں گھراں دے اندر آپس دے اندر کوئی انبن ہو جاندی ہے کوئی لڑائی ہو جاندی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ دے نال تھوڑا جا ناراض ہو جاندے نے تھوڑا جا آپس دے اندر گلاں باتاں ہو جاندیاں نے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر اندروں نکلدے نے تے سیدھے مسجد اندر چلے جاندے نے ادھروں میرے محبوب آمدے نے کہ اپنی بیٹی دا دروازہ کھڑکاندے نے کہندے نے بیٹی فاطمہ کی حال ہے گھر وچ سارے ٹھیک نے نا تے میرا علی کتھے وے اما جی فاطمہ فرماندیاں نے اے بابا جان علی دا تے میرا آپس دے اندر تکرار ہو گیا ہے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندروں نکل گئے نے اللہ اکبر اللہ تے میرے محبوب فوراً اپنی بیٹی دے گھر اندروں نکل دے نے تے سیدھے مسجد اندر چلے جاندے نے وہ کسے نو لبنا ہوئے بندے دا پتہ لگدا ہے نا ایس بندے نے فلماں والے اڈے تو ملنا ہے ایس بندے نے فلان کا پشپ والے اڈے تو ملنا ہے کئی ایسے بھی بندے ہوندے نے وہ بندہ اگر ملدا نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے یار وہ بندہ مسجد اندر ہونا ہے جو ہونا اس بندے دے کول وہ بندہ مسجد اندر لازمی بیٹھا ہونا ہے میرے صحابہ مسجد دے نال پیار کرن والے محبت کرن والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انج مسجد اندر لیٹے ہوئے نے تے ران تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے انج ران تو نا کپڑا ہٹیا ہویا ہے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ران تے مٹی لگی ہوئی ہے تے میرے محبوب آمدے نے تے آ کے نالے مٹی نو چاڑ دے نے تے نالے کہندے نے قم یا ابا تراب اے ابو تراب کھڑا ہونا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے محبوب گھر دے اندر لے جاندے نے او میرے محترم بھائیو تیاں والے ہو اپنی تیاں نو اچھے مشورے دیا کرو اے نہ کیا کرو اگر تیرا گھر والا تینوں ایک گل کرے گا تو 10 گلاں کرنیاں نے نہیں میرے محترم بھائیو میرے محبوب انج گھر دے اندر جاندے نے تے جا کے کی کہندے نے اے بیٹی فاطمہ میری گل سن لے میرے علی نو پریشان نہ کریا کر میرے علی نو تنگ نہ کریا کر اے میری بیٹی اگر تو علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ناراضگی دے نال فوت ہو جاندی اس حالت دے اندر تے میں محمد تیرا بابا تیرا جنازہ نہ پڑھاندا انی شان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے محترم بھائیو تے پھر میں انج کیا کرنا وا اپنی محبت دے نال ایک اللہ والا کی کہندا اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلہن بنی فاطمہ دلہا بنا مرتضی دلہن بنی فاطمہ دلہا بنا مرتضی بن ٹھن کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے میرا
میرا علی میرا علی میرا علی ہے، کیڑا کہندا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اسی پیار نہیں کردے، او ساڈی تے جند جان نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں وقت مختصر دے اندر میں چند باتاں تہاں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا وا میرے محترم بھائیو۔ سیدنا علی کون نے جنہاں نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دے رسول بھی پیار کردے نے۔ حوالہ بخاری شریف دے اندر روایت موجود ہے، مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ اکبر۔ اللہ بخاری دے اندر اور مسلم شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دا موقع ہے، خیبر دا موقع ہے میرے محترم بھائیو، تے نبی پاک صحابہ نو کٹھیاں کردے نے تے میرے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ کل میں ایسے شخص دے ہاتھ علم دیاں دا، چنڈا دیاں دا، جس بندے دے ہاتھ اندروں اللہ پاک خیبر دا قلعہ فتح کرا دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جس بندے نو میں چنڈا دیاں دا، جس بندے نو میں علم دیاں دا، اس بندے دے نال اللہ بھی محبت کردے نے اور اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہے کہ او جڑا بندہ ہے او اللہ نال بھی محبت کردا ہے تے اللہ دے رسول دے نال بھی محبت کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق بھی سوچ دے ہونے نے میں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غار دے اندر گیا وا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غار دے اندر بیٹھا وا، مینوں سب نے ڈنگ ماریا ہے، یعنی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سا۔ کتے حضرت عمر فاروق بھی سوچتے ہونے نے شاید اللہ پاک مینوں چنڈا نصیب فرمائے۔ ہر صحابی دے دل دی خواہش ہے کہ اللہ پاک مینوں چنڈا نصیب فرمائے، کیونکہ جڑے بندے نوں اللہ پاک چنڈا نصیب فرمان گے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا، اس بندے نال اللہ بھی محبت کردا ہوئے گا تے اللہ دا رسول بھی محبت کردا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رات ساری صحابہ انتظار اندر نے، پتہ نہیں کیڑا صبح کیڑا بندہ ایڈا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک علم دیں گے، چنڈا دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صبح دا ٹائم ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، محبوب انج نظراں دوڑاندے نے، شروع تو لک آخر تک ویندے نے تے میرے نبی فرماندے نے عینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کتنے نے او نظر نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے صحابہ فرماندے نے محبوب سونیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ دے اندر بڑی شدید قسم دی درد ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے کول لے کر کے آؤ نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لیاندا جاندا ہے تے حضرت علی فرماندے نے محبوب سونیا میری اکھ دے اندر بڑی سخت درد ہو رہی ہے، بڑی شدید قسم کی درد ہو رہی ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لگایا تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ جڑی ہے ٹھیک ہو جاندی ہے۔ اے کیڑا لواب دہن میرے محترم بھائیو جڑا سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہڈی دے اندر پیندا ہے تے 1400 صحابہ کھانا کھا لیندے نے۔ اے لواب دہن ہوئی ہے کہ جڑا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی تے لگدا ہے تے
اللہ پاک سب دی زہر نو ختم کر دیندے نے۔ اے لعابت ہن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ دے اندر لگدا ہے تے اللہ پاک شفاواں نصیب فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محبوب فرماتے نے علی اے پکڑو نا، اے جھنڈا پکڑو نا، اے علم پکڑو نا، خیبر دے اندر چلے جاؤ، خیبر دے اندر چلے جاؤ تے جا کے قلعے نو فتح کر لو۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انج جھنڈا پکڑتے نے تے خیبر دے اندر چلے جاندے نے، انج کافراں دی سباں چیرتے چیرتے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے۔ ایک خیبر دا طاقتور بندہ جدا نام مرحب ہے، مرحب ہے، اے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاندہ ہے، کہندا علی اے علی گل سن لے، میرا نام مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے۔ مرحب جڑا میں جڑا ماں، میرا نام سن کے لوگ راستہ چھڑ دیندے نے۔ اے علی میرا نام سن کے لوگ راستہ چھڑ دیندے نے، میرا نام مرحب ہے۔ تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے مرحب گل سن لے، اگر تم مرحب ہے تے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھیا ہے، شیر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ مرحب جیڑا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے وار کردا ہے تے دوبارہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وار کردے نے تے اس مرحب دے جڑا مشہور طاقتور بندہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک وار لگدا ہے تے دے جسم دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اینی شان اینا مقام عطا فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ تے میں جاندیاں جاندیاں میرے محترم بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا ترانہ گاندیاں جاواں، میں کیا کرنا وا، ایڈا سونا لگدا جے نام علی دا، ایڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو ادھروں کوئی چرسی ہوندا کردا علی علی، یہ کی محبت ہے میرے محترم بھائیو، انج نہیں میرے محترم بھائیو، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا اے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، شرابی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا، بس سچا مومن ہی جانے مقام علی دا۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرتے جائے جی، توجہ فرماتے جائے جی میرے محترم بھائیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان کی ہے، مقام کی ہے۔ میرے محبوب فرماتے نے انت منی وانا منکا، اے علی تو میرے اندروں ہے تے میں تیرے چواں۔ میں پنجابی کے اندر یہ ترجمہ اس طرح کرنا وا، اے علی تو میری جان ہے، اے علی تو میری جان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی کہ انی محبت کریا کرتے نبی پاک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے علی، او بندہ کامل مومن نہیں ہوئے گا، کامل مومن نہیں ہوئے گا جڑا تیرے نال محبت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ اس بندے اندر ایمان نہیں جڑا بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت نہیں کردا، پیار نہیں کردا۔ اللہ اکبر اللہ، اور ایک اور روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت کرن والے بیان کرن والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر رہے ہیں، کہندے نے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم اندر چلے جان گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں محبوب
دو گروہ میری وجہ تو جہنم اندر کیوں چلے جان گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ تیری شان انہی کو بیان کرے گا کہ تینوں حد نالوں زیادہ تیری شان نو بیان کر دے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوئے گا جڑا شان بیان ہی نہیں کرے گا۔ ایک گروہ بیان کرے گا تے حد نالوں زیادہ بیان کر چھڑے گا، اور ایک گروہ جڑا ہے وہ بیان ہی نہیں کرے گا۔ یہ دونوں گروہ جڑے نے تیری وجہ تو جہنم اندر چلے جان گے۔ میرے محترم بھائیو، اسی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو مقام نو بیان کرنے یا قرآن دے اندروں بیان کرنے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندروں بیان کرنے اللہ کو اکبر۔ اللہ وقت مختصر دے اندر میرے محترم بھائیو میں دسنا یہ چاہنا وا ایمان اس طرح لے کے او جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی کہ انج ایمان لے کر کے جویں صحابہ لے کر کے آئے، میں تے کیا کرنا وا انج ایمان لے کے جویں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی بیٹھے ہوئے نے، میرے محبوب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاندے نے، اور تین اور صحابہ اکرام نو بلاندے نے، کہندے نے اے میرے صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت اندر جاؤ نا۔ ایک عورت جیڑی ہے مدینہ پاک دے اندروں نکل کے تے مکہ دے اندر جا رہی ہے، راستے دے اندر روضہ خاک ایک مقام ہے، اوتھے وہ عورت اپڑ گئی ہے، اس عورت دے کولوں ایک رکا ہے، اور رکا لے کر کے آؤ نا۔ سیدنا علی دا ایمان دیکھیے، مقام دیکھیے، یقین دیکھیے حدیث دے، جدوں صحابہ کرام اور سیدنا علی اس عورت دے کول پہنچ جاندے نے، اس عورت نو کہندے نے بی بی جڑا تیرے کول رکا ہے او رکا سانو دے دے۔ صحابہ کرام جی پوچھدے نے پے اے بی بی انکار کر رہی ہے، کہندی ہے میرے کول رکا موجود نہیں۔ صحابہ فرماندے نے اے علی جی اے عورت اکیلی ہے تے ایڈی بہادر تے ہے نہیں، اسی چار مرداں، اے عورت کہہ رہی ہے رکا میرے کول موجود نہیں، تے سانو لگدا ہے اس عورت دے کول رکا موجود نہیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے۔ سیدنا علی اس عورت تو نظراں ہٹا کے صحابہ نو فرماندے نے، کہندے نے صحابہ سن لو، تسی کہندے ہو کہ اس عورت دے کول رکا موجود نہیں، میں علی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اس عورت دے کول رکا موجود ہے۔ صحابہ فرماندے نے اے علی جی کی گل ہے، تسی قسم اٹھا کے کیوں کہہ رہے ہو؟ سیدنا علی فرماندے نے میرے صحابہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے کہ روضہ خاک تے او عورت جا رہی ہے، او دے کول رکا موجود ہے، او دے کول خط موجود ہے، تسی کہندے ہو کہ خط موجود نہیں، میں کہنا اس عورت دے کول خط موجود ہے۔ سیدنا علی فرماتے نے اے بی بی اگر خط نہیں دے گی تو تیری تلاشی لئی جائے گی۔ اس عورت نے انج کیتا، اپنے بالاں دے اندروں اج رکا کٹ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے دیندی ہے۔ اے ایمان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث تے، اے ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بات تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جایا جے، توجہ فرماتے جایا جے، اس طرح ایمان لے کر کے آؤ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے۔ ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے کول بیٹھے ہوندے نے، صحابہ نو میرے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ میرے جان تو بعد ایک گروہ ایسا آئے گا جنہاں نو خارجی کہا جائے گا، وہ نمازاں بڑیاں پڑھن گے، قرآن بڑا پڑھن گے، تسی انہاں والوں ویکھ کے کہو گے کہ ساڑیاں نمازاں تھوڑیاں نے، یہ نمازاں زیادہ پڑھ رہے نے۔ اے میرے صحابہ او جڑے بندے ہون گے، او جڑا گروہ ہوئے گا نمازاں بڑیاں پڑھے گا، روزے بڑے رکھے گا، قرآن بڑا پڑھے گا، لیکن قرآن انہاں دے حلق تو نیچے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماتے نے اس وقت دے اندر انہاں نو جڑا قتل کرے گا،
او جڑے مجاہد ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ دی زمین تے سب نالوں بہترین او مجاہد ہون گے جڑے اس گروہ نو قتل کرن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کرتے نے پہ تے صحابہ پوچھتے نے اللہ دے نبی جی انہاں دی نشانی کی ہوئے گی، سانو نشانی دس چڑو جدوں اسی انہاں لوگاں نو ویکھ لویے تے انہاں کولوں دور ہو جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او گروہ جڑا ہوئے گا اس گروہ دا جڑا بڑا سردار ہوئے گا او دا ایک ہاتھ نہیں ہوئے گا تے او دا رنگ کالا سیاہ ہوئے گا اور او دا جڑا ہاتھ کٹیا ہویا ہے او دا جڑا جسم جڑا نا او تو ابھریا ہویا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کر دیتی ہے، حدیث بیان کر دیتی ہے۔ ایک خارج جڑے نے اے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ پاک دے اندر خلافت دے اندر اے خوارج جڑے نے اے نمودار ہوندے نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اے روایت بیان کی تھی خطبہ دے اندر، خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے حکم دیتا کہ انہاں دے خلاف جنگ کرنی ہے جنہوں جنگ نروان کیا جاندہ ہے او جنگ ہوندی ہے اور انہاں خارجیاں نو انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں ایک گروہ مر جائے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں نو کلاب النار بنا کے اٹھائے گا، یعنی کہ جہنم دے کتیاں دے اندروں کتے بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جڑے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد دا حکم دیتا انہاں دے خلاف جہاد ہوندا ہے۔ جدوں جہاد ہوندا ہے ایک قتل ہو جاندے نے ساریاں لاشاں جڑیاں نے کٹھیاں ہو جاندیاں نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے صحابہ او جڑی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی سی کہ او جڑا انہاں دا سردار ہوئے گا او دا ایک ہاتھ کٹیا ہویا ہوئے گا اور کالا رنگ اس بندے دا ہوئے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا علی فرماتے نے اس بندے نو لبونا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے پوری ہو جائے نالے تے عمل ہو جائے۔ اے صحابہ کرام لب دینے پہ تے او بندہ مل نہیں رہا۔ سیدنا علی دا یقین دیکھئے ایمان دیکھئے حدیث تے سیدنا علی فرماتے نے صحابہ او بندہ موجود ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا سی او بندہ جڑا نا او لبو پھر دوبارہ پھر لبو لبیا جاندا ہے، جڑے مرے نے اور جڑے زخمی ہوئے نے انہاں دے اندروں پھر لبیا جاندا ہے۔ سب تو آخر تے او بندہ جڑا کالا سیاہ رنگ جدا ہوندا ہے او ویکھیا جاندا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے نبی صدق اللہ و رسولہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کیا سی حدیث پوری ہو جاندی ہے میرے محترم بھائیو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا موقع آ جاندا ہے۔ نبی پاک جنگے احد پہاڑ اتے کھڑے نے اے پہاڑ جڑا ہے حرکت دے اندر آ جاندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اس کو تو یا احد ٹھہر جا رک جا، تیرے اتے ایک نبی کھڑے آئے، تیرے اتے ایک صدیق کھڑے آئے اور دو شہید کھڑے نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین گوئی پہلو ہی دے دیتی ہے کہ تیرے تے دو شہید کھڑے نے، سیدنا عثمان غنی نو بھی شہید کیتا جائے گا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی شہید کیتا جائے گا۔ مختصر میرے محترم بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک دے اندر فجر دے ٹائم مسجد اندر نماز پڑھان واسطے آ رہے نے تے عبد الرحمن بن ملجم خارجیاں دا جڑا بندہ ہے انہیں کیتا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو خنجر ماردا ہے، تلوار ماردا ہے، وار کردا ہے۔ سیدنا علی کہندے نے پکڑ لو دشمن نو، دشمن جانے نہ پائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور صحابہ کرام نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس دشمن نو عبد الرحمن بن ملجم نو پکڑ لیندے نے. اللہ اکبر اللہ. تے سیدنا علی فرماتے نے اے میرے صحابہ اگر میں زندہ رہا تے اے دا قصاص بدلہ میں خود دا فیصلہ کراں گا. اگر میں فوت ہو جاواں میں شہید ہو جاواں تے اے دا تسی صرف اس کلے بندے نو قتل کرنا ہے, کلے بندے نو صرف مارنا ہے, اے دے تو علاوہ تسی اور کوئی دا نقصان نہیں کرنا. اللہ اکبر اللہ. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک اور 40 ہجری اور جنوری 661 دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے اندر فوت ہو جاندے نے, شہید ہو جاندے نے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ انہاں دے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. اور کوفہ دے عزہ نامی قبرستان دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میت نو لاش مبارک نو دفن کر دیتا گیا. تو میرے محترم بھائیو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاندہ ہے, فوت ہو جاندہ ہے, وہ میرے ہاں زندہ ہے, وہ دا مقام و مرتبہ بڑا ہے, لیکن تسی شعور نہیں رکھتے کہ وہ بندہ کس طرح زندہ ہے. میرے محترم بھائیو ٹائم دی قلت میں پیش نظر رکھ دیا آیا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مختصر جا تعارف شان اور مقام بیان کیتا ہے. اللہ پاک سانو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دی صف دے اندروں اللہ پاک سانو کل قیامت والے دن اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.